حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی زندگیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جب عبادت کرتے تھے تو ان کو عبادت میں مزہ آتا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، جمعہ کے خطبے بھی میں نے سنایا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر پر تیر لگ رہا ہے مگر پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بعد میں ساتھی نے پوچھا کہ جب پہلا تیر لگا نماز کے اندر تم تھے تبھی تم نے کیوں نہیں بتایا؟ دشمن آ گیا، نماز تبھی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ تو جواب ان کا یہ تھا کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو نماز میں، عبادت میں مزہ ملتا تھا، عبادت کی لذت ان کو محسوس ہوتی تھی، تو ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں ایک مچھر بھی کاٹے تو فوراً محسوس ہو جاتا ہے، گرمی لگے تب بھی محسوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ بھی ہو تو فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نماز کے اندر تو ہیں، عبادت میں تو ہیں، مگر مزہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں آخر؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس کو ہم نے عادت کی طرح بنا لیا ہے۔ عادت مطلب نماز پڑھنے جانا ہے، ایک عادت بن چکی ہے ہم لوگوں کی، ہے نا؟ عادت۔ نماز کو عادت نہیں، اللہ رب العالمین سے ملنے کا ایک ذریعہ، اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ایک ذریعہ، یہ سمجھ کر کے آپ ٹھہریے نماز کے اندر، انشاءاللہ نماز کا مزہ آپ کو ملے گا۔ اب ذرا خود سوچئے کہ ایک آدمی، مثال میں دوں، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کسی مصیبت میں گرفتار تھا یا کچھ بھی، وہ اللہ کی عبادت سے دور تھا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دی، کوئی بیان سنا یا کسی نے سمجھایا، اب وہ جو ہے سچے دل سے ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ابھی تک اس نے سر نہیں جھکایا، اب وہ نماز پڑھنا شروع کیا ہے، تو کیسی نماز پڑھے گا وہ؟ ہر رکوع کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے، مصیبت میں تھا، اب مصیبت کو دور کرنے کی دعا کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہی بندہ 3 سال 4 سال ہو گئے، اب کیا ہوا؟ پریشانی بھی دور ہو گئی اور اب تو نماز میں پڑھنے لگا ہوں، ایک عادت سی بن گئی اس کو، اب وہ مزہ اس کو نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے اب ایک روٹین کی طرح سمجھ لیا نماز کو، ایک روٹین ہے، بس آؤ ذرا فریش ہو جاؤ مسجد کے اندر، ہے نا؟ دکان پر بیٹھے بیٹھے تھک بھی جاتے ہیں، ذرا فریش ہو جائیں گے اور دل کے اندر ہو جائے گا بھائی ہاں بھائی نماز پڑھے، ہے نا؟ بس اس طریقے سے آؤ، نماز پڑھ کر کے ذرا چست پھرتیلے بن جاؤ، وضو وغیرہ کر کے چلے جاؤ، تو اس میں نماز کا مزہ نہیں آتا ہے۔ بے شک آپ نمازی کہلاتے ہیں، آپ نمازی اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نماز کا نہیں ملتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز میں جب آتے ہیں تو دنیا کے سارے مشاغل، ساری مصروفیت دل و دماغ کے اندر بھر کر لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جب اللہ کے دربار میں داخل ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ختم دنیا کی زندگی کو باہر چھوڑ کر کے آئیں اور پھر اس کے بعد خلوص دل سے، سچے دل سے اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اپنے پرابلم بے شک رکھیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ لیکن ایسا ہوتا کیا ہے کہ ہم بے شک چپل وہاں نکال دیتے ہیں، چپل تو وہاں نکال دیے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو نماز میں ہم کو مشغول رکھتی ہیں وہ سب لے کر کے مسجد کے اندر آتے ہیں اور نماز میں ٹھہرتے ہیں، اور نماز میں ٹھہرے اللہ اکبر کہہ کر کے، لیکن اب دماغ میں لگا ہوا کہ ابھی میٹنگ میں جانا ہے، نماز پڑھتے بھی کھانا کھانے کے لیے جانا ہے، ابھی اس کا پیمنٹ نہیں دیا، اس کا پیمنٹ آنا بھی باقی ہے، اس سے اتنا لینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، وہ ساری چیزیں دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی رہتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مزہ کیسے ملے گا، ہے نا؟ چپل ہم نے وہاں چھوڑ دی، لیکن جو چیزیں ضروری تھی چھوڑنا اس کو ساتھ میں لے کر کے آئے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو عبادت کا مزہ ملنا چاہیے وہ مزہ ہمارے اندر آتا ہی نہیں ہے، نہیں دکھائی دیتا ہم کو۔ ایک تیسری وجہ اور بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بے شک ہم اپنی زبان سے نماز کی دعاؤں کو دہراتے ہیں، نماز کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اذکار کرتے ہیں، لیکن ان اذکار کے ساتھ ہمارا دل دماغ نہیں ہوتا ہے، بس زبان سے صرف ہم ادا کرتے ہیں مگر دل دماغ نہیں ہوتا۔ جسے آپ خود ہی سوچو، کبھی آپ کو احساس ہوا، ہم کو احساس ہوا کہ جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہمیں احساس ہو کہ یہ جملہ کتنا پاورفل ہے، اللہ اکبر، اس کے جو ہے بڑے ہونے کا احساس ہو اس جملے کا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے، میری دکان کچھ بھی نہیں ہے، میرا وقار کچھ نہیں، میری عزت کچھ نہیں، میرا خاندان کچھ نہیں، میری بلڈنگ کچھ نہیں، میری دولت کچھ نہیں، دنیا کے بادشاہ کچھ نہیں، یہ دنیا کچھ نہیں، سب سے بڑی ذات جو ہے اللہ اکبر، اللہ کی ذات ہے، میں اس کے سامنے ٹھہر رہا ہوں۔ پہلے جملے سے ہی یہ اٹینشن، یہ خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر آ جائے، نہیں آتا۔ کیوں؟ کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ ایک عام سی روٹین ہے، امام صاحب بولے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ختم، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد، روٹین سے۔ ایسا کرنے سے ہمیں عبادت کا مزہ ذرا بھی نہیں آتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم غور کریں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی اس کو کوشش کریں، ہے نا، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کے گھر والوں نے بہترین پکوان آپ کے واسطے پکایا ہو، بہترین پکوان، بڑی محنت سے، محبت سے، آپ ٹی وی میں پورا آپ کا دھیان ہے، کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور نوالا اٹھا رہے ہیں، سوچئے کیا مزہ آپ کو ملے گا، جبکہ آپ کا پورا دھیان کہاں ہے؟ اسکرین پر ہے۔ آپ کو پورا مزہ اسی وقت ملے گا نا جب آپ اسکرین بند کر کے پورا دھیان اس پر دیں گے، کھانا کھائیں گے بھی اور کیا ذائقہ ہے اس کو محسوس بھی کریں گے، تب آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ بیگم واقعی میں آپ کے ہاتھوں میں جادو، بہترین آپ نے جو ہے پکوان بنایا ہے نا۔ تو ہماری نمازوں کا عالم یہی ہے، مزہ اسی لیے نہیں ملتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں مگر ہمارا دماغ دل یہاں پر نہیں ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں نمازوں کے اندر ہم داخل کیے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کو نماز کا مزہ اس لیے ملتا تھا کہ وہ جو نماز میں ٹھہرتے تھے نا تو صرف وہ ہوتے تھے اور اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی تھی، بس اللہ کا خیال سامنے ہوتا تھا اور وہ ہوتے تھے بس، اور تیسری کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے ان کو تیر کیا کچھ بھی لگتا تھا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جب نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے فرشتوں کا نزول ہوتا تھا۔ سورہ بقرہ وغیرہ کی آیات کی فضیلت میں احادیث آئی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہو کر کے صحابی پڑھ رہے ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز، اور سفید سفید ایک چیز نازل ہو رہی ہے نا، اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، بچہ سامنے سویا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے قرات بند کر دی۔ صبح صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں رات میں قیام اللیل کر رہا تھا، ایسی قرات کر رہا تھا، جیسے سفید سفید چیز جو ہے آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسید تم نے قرات کیوں بند کر دی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھوڑا کود کر کے بچے کے اوپر نہ پیر رکھ دے، اس ڈر سے میں نے قرات بند کر دی جو ہے۔ تو کہا کہ اسید اگر تم جو ہے قرات نہ بند کرتے، وہ فرشتے تھے تو صبح تک موجود رہتے، لوگ دیکھتے ان کو، اس سفیدی کو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن تم نے قرات بند کر دی تو چلے گئے۔ سوچئے کہ کیا کیفیت رہی ہوگی ان لوگوں کی پڑھتے سمے۔ ہمارے پاس وہ کیفیت ہے ہی نہیں، ہے نا۔ ہم لوگ جو ہے مقررین سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا بولو کہ ہم رو دیں، ہے نا، یعنی کہ سامنے والا رلائے ہمیں، سامنے والا ایسا بولے کچھ۔ وہاں صحابہ کرام احادیث سن کر کے رونے لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ قبر ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ ایسا گھڑا ہے، یہاں کامیاب تو آخرت میں کامیاب، اتنا سن کر وہ رونے لگتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف لفظوں کو نہیں دیکھتے تھے، اس کے میننگ کو دیکھتے تھے، کیا ہوگا، اس کیفیت کو سوچتے تھے، اپنی حالت سوچتے تھے، میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے، یہ سوچ کر کے زار و خطار ہوتے تھے کہ وہاں کی مٹی گیلی ہو جاتی تھی۔ تو عبادت کا مزہ اسی وقت ملے گا جب ہم صحیح طریقے سے عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔